کچھ لے کے جانا، خالی نہ جانا، کم سے کم اتنا ہی لے کے چلے جاؤ کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا؟ اور اپنے گھر کی بہویں نیک لے کے آئیے۔ یہ جو مرے پھر رہے ہو نا 10 لاکھ کے چکر میں، ایک پھوڑا نکالتا اللہ کمر میں، ایک 15 لاکھ کا ایک چیرا لگتا ہے۔ 10 وہ بھی گئے جو سسر نے دیے تھے، اور 5 وہ بھی گئے جو سلامی میں آئے تھے، بیڑا ہی غرق۔ یہ دولت کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھی نسل کو پروان دینا۔ میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے لیکن دھواں نہیں۔ میں نے ایک مولوی کو دیکھا کہ گیتا پڑھ کے دین سمجھا رہا تھا۔ معاملہ نہیں کر رہا میں، ایک بات کرتا ہوں، حضور کے دور میں، ظاہری دور میں حضور کے سامنے توریت یا زبور پڑھی گئی تو حضور کے چہرے کا ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا صحابہ جب قرآن آ گیا تو اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جب توریت زبور کی ضرورت نہیں رہی تو اب بھاگوت پڑھ کے سنائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو قوم قرآن کی نہیں مانتی وہ گیتا کی مانے گی؟ رام روزی کھاتے کھاتے اتنے کالے ہو گئے، فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے بھائیوں گزارش ہے آپ سے، جلسوں میں آیا کرو نا، مونڈ بنانے نہیں تقدیر بنانے آیا کرو، تقدیر بنانے آیا کرو۔ نعت سنو گے روح تازہ ہوگی، تقریر سنو گے کردار تازہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں رکھی جاتی ہیں تاکہ روح بھی پاکیزہ رکھے، کردار بھی پاکیزہ رکھے۔ دونوں چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامیے۔ ہاں ایک اچھی نسل کو پروان دینے کے لیے 10 لاکھ کا چکر نہ ڈالیے۔ آج کر کے جلسے والوں ایک بات کہہ دوں، خالی کمیٹی کے جلسے کی کمیٹی نہ بنو، قوم کی نگرانی کی کمیٹی بنو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ایک جلسہ کرا لیا سال میں چھٹی نہیں۔ جنہوں نے آج پگڑی باندھی ہے نا، دل میں سوچ لینا ہماری ایریے میں، ہماری رینج میں جہاں بھی غلط ہوگا ہم وہاں غلط نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ذمہ داری بھی آپ اٹھائیے۔ کب تک؟ یہ پگڑیاں صرف بریانی تک، سلام تک نہیں، یہ پگڑی تادم زیست رہنی چاہیے۔ بنے کی الماری میں رکھی ہو لیکن اس کا پیغام دل میں رہنا چاہیے۔ میں نے کوئی ذمہ داری اٹھانے کی پگڑی باندھی تھی، کسی چیز کا حق ادا کرنا ہے، غور کر اگر یتیم کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، جیسے جلسے کا چندہ کر کے جلسہ کرایا ہے، ایک چندہ کر کے کسی یتیم کسی بیوہ کے گھر کی عزت بچا لیا ہے۔ ہاں وہ سنا میں نے، کہہ رہا نا 1.5 کلومیٹر کی چادر گئی ہے فلاں میاں کے مزار میں۔ آپ قوم دیکھو ہماری، سنو بھائی میں پہلے بتا دوں بریلوی ہوں مگر عقیدت ہے، دیکھو 1.5 کلومیٹر کی چادر۔ وہاں پہ تھا میں گجرات میں تھا، مجھے بتایا لوگوں نے کہ لوگ یہاں سے اجمیر شریف پیدل گئے لیکن ایک ٹائم کی نماز رستے میں نہیں پڑھی، پیدل چل کے گئے، ایک ٹائم کی نہیں پڑھی، 1.5 کلومیٹر کی چادر لے کے جا رہا۔ کیا بھئی یہ چادر میں اسلام کا نقطۂ نظریہ کیا نہیں؟ یہ بھی تو دیکھ، ہمارا اسلام ایک چادر سے زیادہ دوسری چادر کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دے چادر دے چادر دے چادر، اتنی چادریں کہ مجابر کا کمرہ بھر گیا۔ حضور ہم تو خود تمہیں دے کے گئے تھے، اب ہم کیوں لے کے جائیں؟ مہربانی کرو، جو کرتے کچھ کم نہیں کرتے۔ قرآن کا ہدیہ کرا گا تو دے پیٹی پہ پیٹی، پیٹی پہ پیٹی، اتنی پیٹی مسجد میں کہ مصلی پیچھے آ گیا، اب محراب میں پیٹی پیٹی ہے۔ اتنی چادریں اتنی چادریں اتنی چادریں کہ پورے مجابر خانے میں چادر چادر۔ تسبیح کا پتہ ہی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے کہ یہ ساری برکت والی چادریں۔ وہ بھائی میری ایک بات سن، چل چادر ہی لا،
غریب نواز کے نام قلعہ، وارث دیوا کے نام قلعہ، مدار پاک کے نام قلعہ. مرضی ہے تیری، وہ لا کے کہ اجمیر والے یہ تیرے نام سے فلاں غریب کی بیٹی کو دوپٹہ دے رہا ہوں. یہ جو 1.5 کلومیٹر کی چادر لے کے چلا اور ایک جگہ مسجد میں نہیں رکا، اس سے زیادہ ضروری تھا 1.5 کلومیٹر کے کپڑے بناتا. جا کے دیکھ کتنی بیواؤں کے بدن پہ آج بھی پیبند لگے کپڑے ہیں. جا کے دیکھ تو سکی کتنی بیوائیں آج بھی بنا دوپٹے کے گزارے کر رہی ہیں. اور تجھے کیا پتا ہے، تو چادر کے نشے میں مست رہ گیا. تو نہیں جانتا کہ آج کتنے غریبوں کے دوپٹے پیٹ بھرنے کے لیے اتار دیے جاتے ہیں. اللہ توفیق دے اجمیر والے کے نام کا، بریلی والے کے نام کا، بغداد والے کے نام کا کسی غریب کو جوڑا پہنا دے، خدا تجھے حشر میں جنت کا جوڑا عطا فرما. کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ کام کر، روک لگاؤ فضول کی چیزوں پر جس کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی. وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ہے اے جی میں نے چادر بولی تھی میرا بیاہ ہو جائے گا تو چادر چڑھاؤں گی. تو یہ ایسا رٹو تو تھا کہ نہیں کئی تو میں نے بھی تھی، وہ میرا بھی نہیں رہا تھا. دونوں کتے گئے مزار، دونوں ہی. شرم کر یار، عورت مزار پہ گھمانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، عورت پردے میں رکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو جدھر کو لے کے چل دیا. اچھا موج آ رہی ہے ویر صاحب کی کچھ کہنے کے پریوار میں اپنے ٹائم سے زیادہ بولنا توجہ ہے آپ لوگوں کی. مجھ سے فرمائش کی ایک بھائی اور کہہ گیا تھا، مجھے یاد آ گئی شجرے کی. پھر شجرہ سنا دو. کوئی خالی شجرہ ہی سنو گے یا کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو گے؟ ہے نا، کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو گے. تو یہ میری بہنوں یہ جو دوپٹہ لے کے چل دیتی ہو نا، وہ بڑا اچھا طریقہ. میں نے تو ڈیگ بولی تھی تو ہے بنا دے، کہنا میں نے تو وہی بولی تھی. وہیں جا کے پکے گی تو برکت ہوگی. جب تیری جمعرات کی فاتحہ گھر میں ہو سکتی ہے تو ان کی ڈیگ کی فاتحہ تیرے گھر میں نہیں ہو سکتی؟ بولو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جب یہ گھر میں ہو سکتی ہے وہاں کیوں جا رہی ہے؟ کالی گھومنے کا چکر. میں نے ایک بات کہہ دی تو ایک مزار کے مجاور کو بڑا برا لگ گیا. انہیں لگا دکان بند کرنے آیا ہے. ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا اسلام حیا کی اجازت ہے، حیا کا حکم دیتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، شرافت کا حکم دیتا ہے، عبادت کا حکم دیتا ہے، رذالت کا حکم نہیں دیتا، زلالت کا حکم نہیں دیتا، ڈوبنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو یہ کہتا آؤ میرے دامن میں آ جاؤ، یہاں بھی چمکنے لگو گے وہاں بھی چمکنے لگو گے. میری بہنوں اگر نظری ماننی ہے نا تو قرآن کی مانو، نمازوں کی مانو، روزوں کی مانو. پھر دیکھو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بہنوں سے گزارش ہے خدا را دین سیکھیے، دین سمجھیے اور غور کیجئے اللہ نے کتنی عزتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. اتنی عزتیں حضور نے بخشی ہیں کہ جب تم ماں بن کے آئی اولاد کے لیے جنت بنایا، بیٹی بن کے آئی ماں باپ کے لیے جنت بنایا، بہن بن کے آئی بھائی کے لیے راحت بنایا. ہر رشتے میں رب نے تجھے عزت بخشی ہے، ہر رشتے کے اندر اللہ نے عزت بخشی ہے. پھر عزت دار بن کے رہو. 4 دن کی زندگی ہے، کوئی سونا کوئی چاندی تمہیں جنت نہیں دلوا پائے گا. یاد رکھیے گا قبر میں کسی کو تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، تمہیں خود جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے. بس مشکل گھڑی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور آئیں گے قبر روشن ہوگی. لیکن شرط ہے شکل ایسی بنا لو کہ حضور کے سامنے آ سکو، یہ منہ ایسا بنا لو کہ حضور کے سامنے آ سکو. ایسے کام کر جاؤ. خدا کی قسم جو کام اچھے کر جاتے ہیں وہ قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں تو نام زندہ رہا کرتے ہیں، نام زندہ رہا کرتے ہیں. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. محبوب کی زندگی کو اپناؤ اور کوشش یہ کرو اپنی نسلوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا دین سکھائیں گے انشاءاللہ.
زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیا کرو. سب سے بڑی ایک غلطی یہ بھی کر رہے ہیں, یاد آ گئی بات کہہ دوں, ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو ضرور دیا کرو. ان کے پاس بیٹھا کرو, ان کو سمجھا کرو, ان کی سنا کرو, وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اتنا وقت انہیں دو. یہ نہیں تھک کے آئے, بیوی سے کہہ دیا بچے ہٹا, تھکا ہوا ہوں, بچے پھر انتظار میں سو گئے, صبح اٹھا تو اپنے راستے, بچے اپنے راستے. تم بچوں کو وقت نہیں دے پاؤ گے تو پھر بچے برباد ہو جائیں گے. ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے, ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرے